قرآن کی 61ویں سورت الصف، اس میں ایک ایسا بنیادی سوال ہے جو سیدھا ہم سب سے کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہے؟ آئیے سورت کے طاقتور پیغام کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں جو عملی ایمان پر بہت زور دیتے ہیں۔ اور سورت شروع ہی اس چونکا دینے والے سوال سے ہوتی ہے، مطلب کوئی تمہید نہیں، سیدھا پوائنٹ پر۔ اور یہ سوال فوراً ہی اس سورت کا جو مرکزی خیال ہے نا، اس کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے براہ راست چیلنج ہے کہ اپنے عمل کو اپنی باتوں کے مطابق کرو۔ تو یہ آیت صرف ایک سوال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری سورت کی بنیاد ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں اپنی حقیقت دیکھیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں پر غور کریں۔ اور اس سوال کے فوراً بعد پیغام بالکل واضح کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہنے اور کرنے میں فرق ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو اسے سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس پیغام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے قرآن ہمیں تھوڑا ماضی میں لے کر جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات ہمیں اس بارے میں کیا سبق دیتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کی قوم وہ جانتی تھی، بالکل جانتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، لیکن ان کے کام، ان کے اعمال اس بات کے بالکل الٹ تھے۔ وہ انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہی تو ہے قول و فعل کا تضاد، بالکل صاف مثال۔ پھر دوسری مثال آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ بھی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری بھی دی، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا اسے جادو کہہ دیا۔ تو یہ جو قصے ہیں یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہم سب ایمان والوں کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ منافقت اور صاف ہدایت کو نظر انداز کرنے کے کتنے سنگین نتیجے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان تاریخی وارننگز کے بعد اب سورت کا رخ ایک بہت ہی پر امید دعوت کی طرف مڑتا ہے، اور اسے پیش کیا گیا ہے ایک عظیم تجارت کے طور پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آفر ہے، ایک ایسی ڈیل ہے جسے سن کر انسان حیران رہ جائے۔ اور یہ سوال سیدھا قرآن سے ہے، جو ایمان والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اس خاص پیشکش پر غور کریں۔ سوچیں، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا بزنس جس کا سارا فائدہ صرف اور صرف انسان کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس زبردست تجارت کی شرطیں کیا ہیں، اس ڈیل کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ قرآن نے اسے بالکل واضح کر دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان، اور نمبر 2، اس ایمان کو صرف دل میں نہیں رکھنا، اسے عمل میں لانا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرنی ہے۔ جب شرطیں اتنی صاف ہیں تو ذرا سوچئے کہ اس کے بدلے میں ملنے والا انعام، وہ ریوارڈ کیسا ہوگا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈیل کو قبول کرنے والوں سے کیا شاندار وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ انعامات بہت جامع ہیں۔ ان میں آخرت کی کامیابی ہے، مطلب گناہوں کی معافی اور جنت، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور صرف آخرت ہی نہیں، اس دنیا کی کامیابیاں بھی شامل ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے مدد اور ایک قریبی فتح کا وعدہ۔ قرآن اس نتیجے کو کیا کہتا ہے؟ الفوز العظیم، یعنی سب سے بڑی، دی الٹیمیٹ کامیابی۔ اس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی ایک ایسی ڈیل ہے، ایک ایسا سودا ہے جس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس دعوت پہ ہاں کہنے کا، اس کو قبول کرنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سورت ہمیں ایک رول ماڈل کی طرف لے جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس پکار کا جواب آخر دینا کیسے ہے۔ یہ پکار تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے۔ اور یہ سوال صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے اور ہر دور کے ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور حواریوں کا جواب فوراً، بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بالکل ٹو ٹوک، انہوں نے اعلان کیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہی ہے فیتھ ان ایکشن، عملی ایمان کی سب سے بہترین اور واضح مثال۔ تو یہ جو گفتگو ہے نا، یہ پکار اور یہ جواب، یہ سچے ایمان والوں کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی حق کی حمایت کے لیے آواز آئے تو اس پر لبیک کیسے کہنا ہے۔ اس بہترین مثال کے بعد اب سورت اپنے اختتامی پیغام کی طرف آتی ہے، اور یہ پیغام اللہ کی مدد اور سچائی کی حتمی فتح کے وعدے پر مرکوز ہے۔ یہ ایک زبردست اعلان ہے کہ لوگ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ اللہ کے نور کو، اللہ کی ہدایت کو بجھانا چاہیں، لیکن اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اور یہ آیت اس وعدے کو اور پختہ کرتی ہے
کہ اللہ کا پیغام اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ باقی تمام نظاموں پر غالب آ جائے، بھلے یہ بات مخالفین کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اور یہ وعدہ صرف کوئی عام سی بات نہیں ہے، سورت اسے واپس حواریوں کی مثال سے جوڑتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، جب انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کیا۔ تو سورت الصف کا پیغام وقت کے ساتھ پرانا نہیں ہوتا، یہ آج بھی اتنا ہی متعلق ہے، اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ آج کے دور میں اللہ کا مددگار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے قول اور فعل کو ایک جیسا کر کے اس پکار کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟